جو آیا مبارکہ تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرمایا، ان سے فرما دیجیے، کیا فرما دیجیے دو باتیں، ایک بات کہ اللہ کا فضل، کیا بات؟ قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت، دو باتوں کا ذکر، ایک اللہ کا، بولتے رہیں، ایک اللہ کا فضل، ذرا بہت بتائیں مجمع آواز لگا کے، ایک اللہ کا، دو چار نے سنا ہے میرے خیال میں، پیچھے آواز نہیں جا رہی، اپنا سسٹم صحیح کرو، سسٹم صحیح نہیں ہے، پیچھے والے کو آواز نہیں جا رہی ہے، جا رہی ہے آواز؟ تو پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ ہاں نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ میں نے نہیں کہا، نعرے میں نہیں لگواؤں گا، نعرے بھی نہیں لگواؤں گا، جو بات کہتا ہوں، ایک اللہ کا، کیا اس آیت میں کیا کہا؟ ایک اللہ کا، جیسا مجمع ایسی آواز نہیں، اللہ کا فضل، بولے ایک اللہ کا فضل، وہ بھی رحمت ہے ہی، دوسری اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں جب تمہارے پاس آ گئیں، یہ دو چیزیں جب تمہارے پاس آ گئیں، ایک اللہ کا، دوسری اللہ کی، دونوں آ گئیں، فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ اب مفسر کہتے ہیں کہ کائنات میں ذات محمد مصطفیٰ سے بڑا اللہ کا فضل کوئی، آواز نہیں نکال رہے، محمد آواز نہیں ہے تمہارے بندوں کی، لنگر بعد میں کھلاؤ گے؟ پہلے کھلا دیتے چلے جاتے اپنے گھروں پہ۔ بھئی کائنات میں میرے آقا سے بڑا فضل کوئی نہیں، اور کائنات میں میرے آقا سے بڑی رحمت کوئی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل بھی میرے آقا کی ذات ہے، اور اللہ کی رحمت بھی میرے آقا کی ذات ہے، یعنی شکل مصطفیٰ اللہ کا فضل، صورت مصطفیٰ اللہ کی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، کس کے لیے؟ عالمین۔ مفسرین کہتے ہیں 18,000 عالمین، کتنے؟ 18,000 عالم، یہ دنیا ہی ایک عالم نہیں ہے، میرے نبی عالم ارواح کے بھی، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت، جسے عالم دنیا کہتے ہیں اس کے لیے بھی رحمت، عالم برزخ جسے قبر کہتے ہیں اس کے لیے بھی رحمت، اور عالم آخرت روز محشر کے لیے بھی رحمت۔ تو میرے نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب جب یہ فضل اور رحمت آ گیا تو کیا کرو؟ آگے بڑھنا ہے مجھے، میں مختصر کرتا ہوا، فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرنا ہے؟ خوشیاں مناؤ۔ ایک جگہ رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں تم پر احسان کر دیا، تم پر احسان کر دیا۔ رب نے دو آنکھیں دیں، جس دیکھنے کے لیے، جس سے دیکھتے ہیں، رب نے نہیں کہا احسان کر دیا۔
رب نے دو دو ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ رب نے دو پاؤں دیے چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ رب نے زبان دی بولنے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ رب نے ناک دی سانس لینے کے لیے، خوشبوئیں سونگھنے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ رب نے زبان دی ذائقے چکھنے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ رب نے کان دیے سننے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ پورا جسم دیا، نہیں کہا احسان کر دیا۔ دریا دیے پانی پینے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ بارشیں برسائیں کھیتیاں اگانے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ کھیتیاں دی، گندم دی، فصلیں دی، نہیں کہا احسان کر دیا۔ آسمان دیا، چاند دیا، سورج دیا، نہیں کہا احسان کر دیا۔ زمین دی چلنے کے لیے، نہیں کہا احسان کر دیا۔ پہاڑ دیے اور کائنات کی کتنی چیزیں گناؤں، پھل دیے، فروٹ دیے، سبزیاں، جانور، دودھ، گوشت، انڈے، گنتے چلے جاؤ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ رب کی نعمتیں بیش بہا، ختم ہونے والی نہیں۔ صرف سر کے اوپر جو بال دیے وہ بھی نہیں گن سکتے، آسمان پر جو ستارے دیے وہ بھی نہیں گن سکتے۔ رب نے ہر نعمت اپنے بندوں کو دی، نہیں کہا احسان کر دیا۔ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں اپنا محبوب دے دیا، تم پر احسان کر دیا، تم پر احسان کر دیا۔ اگر کوئی میرے وقت پہ اور برے وقت پہ مجھے 10,000 روپے دے دے، 10,000 میرے برے وقت پر دے دے تو میں اس کا شکر گزار ہو جاتا ہوں۔ تو نے میرے برے وقت پر مجھ پر احسان کر دیا۔ میرے بچے کا آپریشن تھا، میرا بچہ اسپتال میں تڑپ رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اس وقت لا کر تو نے 50,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے، میرا بچہ صحتیاب ہو گیا۔ میں تیرا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا، تو نے مجھ پر احسان کر دیا۔ بندہ اگر کسی کے کام آ جائے تو اس کا احسان بندہ زندگی بھر نہیں بھولتا، اور جس کو رب کہے میں نے احسان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور جس کو رب کہے میں نے احسان کر دیا، وہ احسان بھولنے والی چیز ہے۔ وہ احسان جب بندہ بندے کا احسان نہیں بھولتا کہ یہ میرے وقت پر کام آیا تھا، اور جس کو رب کہے میں نے احسان کر دیا، تو احسان فراموشی کیا ہوتی ہے؟ احسان فراموشی کیا ہوتی ہے؟ کہ اس احسان کو بھلا دیا جائے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ احسان فراموشی ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ اس احسان کو بھلا دیا جائے۔ رب اس مقام پر کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، میں نے تمہیں اپنا فضل بھی دیا، اپنی رحمت بھی دی۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے میں نے اپنا محبوب دیا، تم پر احسان کر دیا۔ اب رب نے جو احسان کیا اس کی احسان فراموشی یہ ہے کہ تم خوشیاں نہ مناؤ۔ رب نے جو احسان کیا، احسان فراموشی یہ ہے کہ تم رب کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشیاں منانے سے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشیاں مناؤ، اور رب کے شکر کا انکار کرتے ہوئے خوشی نہ مناؤ، یہ احسان فراموشی ہے۔
اب بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، ربیع الاول کا چاند تو ابھرتا ہے، ان کے چاند ڈوب جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند چمکتا ہے، جگمگا جاتا ہے، اور ان کے چاند بجھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی صحابہ نے نہیں منایا تھا۔ آج یہ سارا پوسٹ مارٹم میں نے کر کے جانا ہے، میں اپنے اس مضمون کو کمپلیٹ کر کے اس بات پر آتا ہوں۔ کیا کہا؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کیا کرو؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت جب تم تک آ گئی تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اگلی بات رب کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ کیا؟ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ خوشی منانا کس سے بہتر ہے؟ جو تم، رب کیا کہہ رہا ہے؟ جو تم جمع کرتے ہو۔ اچھا، جمع بندہ دو چیزیں کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اردو ہے۔ جمع بندہ دو چیزیں کرتا ہے، کیا؟ ایک نیکیاں جمع کرتا ہے آخرت کے لیے، اور ایک دھن اور دولت جمع کرتا ہے دنیا کے لیے۔ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، سونا چاندی جائیداد، یہ جمع کرتا ہے۔ نیکیاں کیا جمع کرتا ہے؟ خوب نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کسی کے دکھ درد میں کام آتا ہے۔ یہ نیکیاں بندہ زندگی میں کرتا ہے کہ تاکہ یہ نیکیاں جمع ہو جائیں گی تو میری آخرت میں کام آ جائیں گی۔ ایک نیکیاں جمع کرتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی بنانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی تمہاری نفلوں سے بھی، تمہارے صدقات سے بھی، تمہاری تلاوت قرآن سے بھی، تمہارے لوگوں کی مدد کرنے سے بھی، تمہاری سوشل ایکٹیویٹیز سے بھی۔ میرے نبی کی آمد پر جو دل سے خوش ہو گیا، جس نے خوشی منا لی، جس کے سینے میں خوشیاں پھوٹنے لگی اس بات پر کہ آمنہ کا لال اس دن آیا تھا، اس بات پر وہ جھوم اٹھا اور اس نے خوشیاں منا لی، تو تمہاری یہ نیکیاں تو ایک طرف، وہ خوشی منانا میری رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جائے گا کہ اس خوشی کے عوض ہی تمہیں بخش دوں گا۔ خوشی، اور خوشی کا تعلق دل سے ہے، بناوٹی خوشی نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے کسی کے یار محلے والوں کو دکھانے کے لیے جھنڈیاں لگا دی، محلے والوں کو دکھانے کے لیے لائٹیں لگا دی کہ بابا میں نے بھی لائٹیں لگائی، نہیں، دل سے عاشق دل سے جھومتا ہے، بھلے اس کے پاس لائٹیں لگانے کو پیسہ ہو یا نہ ہو، لیکن مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کے لہراتا ہے، کہتا ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اب عاشق کا تو جس نے جو خوشی منا لی، اب دوسری بات، دھن دولت جمع کرتا ہے، سونا چاندی جمع کرتا ہے، زمین جمع کرتا ہے، جائیدادیں جمع کرتا ہے، دکانیں، کاروبار، مکان، زرعی زمین، کھیتی۔ رب کہہ رہا ہے یہ جو تم جمع کرتے ہو اس جمع کرنے سے بھی بہتر ہے میرے محبوب کی آمد کی خوشی منانا، اس جمع کرنے سے بھی بہتر ہے میرے محبوب کی آمد پر خوشی منانا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب عاشق کیا کرتا ہے؟ عاشق نے جو جمع کیا، جب عید میلاد آتی ہے لائٹیں لاتا ہے،
کیا کرتا ہے؟ جھنڈیاں لاتا ہے، اپنے گھر پر لگاتا ہے، گھر کو سجاتا ہے، گلی کو سجاتا ہے، محلے کو سجاتا ہے، علاقے کو سجاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے۔ میں اس دفعہ گیا، جب میں اپنے گھر کے لیے لائٹ لینے کے لیے گیا دکان پر، اور میں نے ریٹ پوچھے تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جی ریٹ اندازہ مجھے یہ ہوا کہ جو ابھی تو آٹا اور چینی کا ہی نہیں پتہ کہاں پہنچ گئی، جو ضروریات زندگی ہے وہ اشیاء اتنی مہنگی ہو گئیں، تو پھر لائٹ بھی کیا ہوا کہ پچھلے سال کے مقابلے پہ ڈبل ہو گئی۔ میں نے دکان والے کو کہا اتنی مہنگی کیسے بھائی؟ پچھلی مرتبہ تو میں آپ سے یہ جو ایک لڑی تھی یہ آپ نے مجھے یاد ہے 180 روپے کی دی تھی، 180 کی دی تھی، لیکن اس دفعہ جب میں نے اسے کہا تو اس نے کہا جی 320 روپے کی ہے اور کم نہیں ہے۔ جب میں لینے گیا ہوں دکاندار سے میری بات، میں نے کہا یار 320 پچھلی مرتبہ 180 کی دی تھی، ابھی 320 کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی مہنگی ہو گئی، پیچھے سے مہنگی آ گئی۔ میں نے اس دکاندار کو کہا، دکان والا بھی عاشق رسول تھا، دکان والا بھی عاشق رسول تھا، میں نے اسے ایک گمان کیا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب اتنی مہنگی ہو گئی تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کی خریداری کم ہو گئی ہوگی، ان کی قوت خرید ختم ہو گئی ہوگی، اب اتنی مہنگی کیسے لیں گے؟ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ تمہارا کاروبار بھی آدھا ہو گیا ہوگا، اب نہیں بک رہی ہوگی اتنی مہنگی۔ دکاندار عاشق رسول تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب لائٹ میں تو 320 کی بتائیے، 20 روپے بھی کم نہیں کروں گا، 20 روپے بھی کم نہیں کروں گا، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سال جیسا دھندا ہوا ہے، جیسا کاروبار ہوا ہے، پچھلے سال بھی نہیں ہوا۔ تو عاشق جو ہے کہتا ہے کہ روٹی 3 وقت نہیں 1 وقت کھاؤں گا، نبی کی آمد کی خوشی مناؤں گا، خوشی مناؤں گا، جھنڈیاں لگاؤں گا، لائٹیں لگاؤں گا، خوشی مناؤں گا۔ تو اب 2 باتیں پتہ چلی، ہوا خیر مما یجمعون سے 2 باتیں پتہ چلی کہ چاہے وہ جو کمایا، جو جمع کیا، وہ آخروی دولت ہو یا دنیاوی دولت ہو، دونوں دولتوں سے بہتر میرے نبی کی آمد کی خوشی منانا، خوشی منانا۔ اب جو بات میں کر رہا تھا، صحابہ کے دور میں نہیں منایا گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا بھی ماشاءاللہ نوجوان استعمال کرنے لگے، تو اس پہ میں نے کہا نا کہ جیسے ربیع الاول کا چاند چڑھتا ہے ان کا چاند ڈوبتا ہے، جیسے ربیع الاول کا چاند جگمگاتا ہے ان کا چاند بجھ جاتا ہے، ان کا چاند بجھ جاتا ہے۔ اب اس طرح کی پوسٹیں بھی شروع ہوتی ہیں، تقریریں بھی شروع ہوتی ہیں، جی صحابہ نے نہیں منایا۔ کس نے نہیں منایا؟ صحابہ نے نہیں منایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نیک کام کے لیے یہ دلیل مانگنا کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، کسی بھی نیک کام کے لیے یہ دلیل مانگنا اس دین کا اصول ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ کا اصول ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا ہر عمل بہت عرفہ، بہت اعلیٰ کہ ہم صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ہم ساری عمر عبادتیں کریں، ساری عمر ریاضتیں کریں، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، پوری عمر عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، لیکن صحابہ کے پاؤں کی خاک پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ دلیل کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام ناجائز ہے، یہ کوئی شریعت مطہرہ سے ثابت قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ صحابہ نے نہیں منایا تو اس کے لیے چپڑ کناتی کو میلاد سمجھنا ہوگا۔ چپڑ کناتی کو کیا سمجھنا ہوگا؟
جو یہ کہتا ہے صحابہ نے نہیں منایا، اس چپڑ کناتی کو اس کے لیے میلاد سمجھنا ہوگا۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد ولادت سے ہے۔ کس سے؟ بھئی جاگ رہے ہیں؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ولادت کو، پیدا ہونے کو۔ کسے؟ یار بول تو، ولادت کو۔ آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ سن رہے ہیں۔ ولادت کو میلاد کہتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا تشریف لانا، آپ کا تشریف لانا اور جو اس تشریف لانے کے واقعات ہیں انہیں بیان کرنا میلاد ہے، انہیں بیان کرنا میلاد ہے۔ آقا کا بچپن کیسا تھا وہ بتانا میلاد ہے۔ آقا کا حسن و جمال کیسا تھا وہ بتانا میلاد ہے۔ آقا کے اختیارات کیا کیا حاصل تھے وہ بتانا میلاد ہے۔ آقا کے کمالات کا بیان کرنا میلاد ہے۔ آقا کے معجزات بیان کرنا میلاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں خانہ کعبہ جس کو جانا نصیب ہوا ہے، وہاں پر مقام حتیم پر تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف بیچ میں چاند تھا اور چاروں طرف ستارے تھے، چاروں طرف ستارے تھے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں یہ چاند چمک رہا تھا۔ دور سے دیکھا آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں۔ آقا استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ماں کی عظمت، رضائی والدہ دودھ پلایا، رضائی والدہ دودھ پلایا ہے۔ والدہ تو بی بی آمنہ ہے، رضائی والدہ ہیں۔ جب تشریف لاتی ہیں آقا اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آقا کھڑے ہو جاتے ہیں تو جانثاران صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جانثاران صحابہ بھی کھڑے ہیں، آقا بھی کھڑے ہیں، رضائی والدہ کا استقبال ہو رہا ہے۔ رضائی والدہ تشریف لاتی ہیں، آقا اپنی کملی والی چادر کو بچھا دیتے ہیں، بچھا کے امی حضور تشریف رکھیے، امی حضور تشریف رکھتی ہیں، آقا بھی تشریف رکھتے ہیں، صحابہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور والدہ بھی تشریف رکھ لیتی ہیں۔ اب آقا فرماتے ہیں امی حضور مجھے میرا بچپن سنائیے، امی مجھے میرا بچپن سنائیے۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن کی باتیں سناتی ہیں۔ صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، بچپن کی باتیں سناتی ہیں۔ آپ ایسے تھے، اس طرح سے میں آئی تھی، اس طرح سے آپ کو لے کر گئی تھی، اس حالت میں آئی تھی کہ میں سب سے آخری رہ گئی تھی۔ اب میری جو سواری تھی وہ بھی چلتی نہیں تھی، وہ بھی لاغر تھی۔ جب میں مکے میں پہنچی تو سارے امیر گھرانوں کے بچے دائیاں لے جا چکی تھی، اب کوئی بچہ باقی نہیں تھا، لیکن ایک در یتیم باقی تھا، وہ آپ تھے۔ کوئی آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ پیسے نہیں ملیں گے، مال نہیں۔ لیکن میرے نصیب میں آمنہ کا لال آیا اور اللہ کا محبوب آیا۔ کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ قیمتی ہیرا، قیمتی موتی سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ میرے نصیب میں آ گیا۔ جب آپ کو میں نے اٹھایا، آپ کو لے کے گیا، تو وہ سواری جو چلتی نہیں تھی، جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، جب آپ کو لے کر گئی تو وہ سواری سب سے آگے تھی۔ اور پھر آپ کے بچپن کے واقعات کہ پھر میری ایک بیٹی بھی تھی، اور میری بیٹی جو ہے نا وہ بھی چھوٹی تھی، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ عمر میں، مرتبے میں تو آپ سب سے اعلیٰ،
تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. جب سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تو تمام سہیلیاں اپنے اپنے منّے اٹھا کر لے آتی اور ہر سہیلی کہتی میرا منا دیکھو کتنا اچھا ہے، میرے منّے کی آنکھیں کتنی اچھی، میرے منّے کے دیکھو لب کتنے اچھے، میرے منّے کا رنگ دیکھو کتنا گورا. ساری آپس میں مقابلے کرتی. بولا جب میری بیٹی آپ کو لے کر جاتی اور کہتی اب میں اپنا منا لے آئی ہوں، اب بتاؤ، تو ساری سہیلیاں اپنے گھروں پر بھاگ جاتی، کہتی نہیں تمہارے منّے کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اب حلیمہ سعدیہ بچپن کے واقعات سنا رہی ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، میرے نبی سن رہے ہیں، اور میرے نبی کا یہ میلاد نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ چپڑ کناتی تجھے میلاد نظر نہیں آتا. صحابہ نے میلاد کب منایا؟ صحابہ نے میلاد کب منایا؟ تو میلاد پتہ نہیں کون سی چڑیا کے نام کو سمجھتا ہے، تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کتنے پر والی چڑیا ہوگی اسے میلاد کہتے ہیں. ارے میلاد میرے نبی کے بچپن کے واقعات سننا، میرے نبی کے معجزات سننا، میرے نبی کی سیرت سننا، میرے نبی کے کمالات سننا اور بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے. جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے نا، ایک دوسرے سے صحابہ کی ملاقات ہوتی تو صحابہ کے پاس کوئی اور قصے کہانیاں نہیں تھیں. صحابہ ہماری طرح کی فالتو باتیں نہیں کرتے تھے. ہم تو یہاں بیٹھ گئے تو نواز شریف کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی عمران خان کی باتیں کر رہا ہے، کوئی دوسری باتیں صحابہ ایسے فالتو باتیں نہیں تھیں. جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے نا تو اگر دو صحابی ملے ایک دوسرے سے، ایک وہاں سے ایک وہاں سے، سلام و دعا کے بعد صحابہ بیٹھ جاتے، پھر صحابہ سوال کرتے آپ کو میرے نبی حضور کریم علیہ السلام کی کوئی بات یاد ہے تو وہ بتائیں. صحابیوں کا معمول یہ تھا. چپڑ کناتی کو میلاد نظر نہیں آ رہا. ارے دو صحابی بھی آپس میں جب بیٹھتے تھے تو میلاد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ میلاد کرتے تھے. اور چپڑ کناتی کہتا ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. اب چپڑ کناتی کا مسئلہ کیا؟ چپڑ کناتی کا مسئلہ یہ ہے کہ چپڑ کناتی کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں چائنا کی لائٹیں دکھاؤ. یہ جو تم چائنا والی لائٹیں لگا رہے ہو نا، یہ جو چائنا والی مرچیں لگاتے ہو، تو چپڑ کناتی کو ان مرچوں سے مرچیں لگتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ مرچوں سے مرچیں لگتی ہیں. جلتی آپ کی یہاں ہے، ان کی وہاں ہے، دور تک ہے. آپ نے تو جلانے کا ایسا سامان کر دیا ہے کہ آگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف ایک لائٹ لگا دیں وہ خود ہی جلتے رہتے. اب چپڑ کناتی کہہ رہا ہے صحابہ کے زمانے میں چائنا کی لائٹیں دکھاؤ، صحابہ کے زمانے میں جھنڈیاں دکھاؤ، صحابہ کے زمانے میں جلوس دکھاؤ. صحابہ نے کب کیا میلاد؟ صحابہ نے کب کیا؟ میں نے کہا کہ پہلے میلاد تو تو سمجھ لے جاہل، تجھے میلاد ہی سمجھ نہیں آیا. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فل یفرحو سے آپ کو بات سمجھ آ گئی. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم، خوشیاں منانی ہے. کیا کرنا؟ خوشی منانی ہے. اب خوشی ہر شخص پوری دنیا میں مسلمان الحمدللہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں موجود، بنگلہ دیش میں موجود، بھارت میں موجود، ترکی میں موجود، انڈونیشیا میں موجود، امریکہ میں موجود، برطانیہ میں موجود، اٹلی میں موجود، فرانس میں موجود، ہالینڈ میں موجود، ناروے میں موجود، ماریشس میں موجود، افغانستان میں موجود. پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ مسلمان موجود. اچھا، قرآن کا یہ حکم کیا صرف پاکستانیوں کے لیے ہے؟ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں سب کے لیے ہے نا خوشی منانے کا حکم.
اب جو بھی جس علاقے میں رہتا ہے، جس نسل سے، اگر وہ عرب ہے اور سعودی عرب کا رہنے والا ہے، عرب ہے، دبئی کا رہنے والا ہے، شارجہ کا رہنے والا ہے، ترکی ہے، ترک کا رہنے والا ہے، ایرانی ہے، ایران کا رہنے والا ہے، اب خوشی منانے کا انداز ہر ایک کا جدا جدا ہے، اپنا کلچر، اپنی ثقافت، سمجھتے ہیں نا، اپنی ثقافت اور اپنا کلچر ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اب ہر ایک کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر ہے، اپنا اپنا رواج ہے۔ ہم یہاں پر اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں بر صغیر میں، خوشی کا دن ہے، غم کا دن ہے، شادی کرنا جاگ رہے، ذرا بتائیں، خوشی کا دن ہے شادی کرنا۔ اب ہم جب شادی کرتے ہیں تو اپنے گھر پہ لائٹیں لگاتے ہیں، یار بولو نا، مزہ نہیں آ رہا مجھے، لائٹیں لگاتے ہو، لگاتے ہو، ہاں گھر کو سجاتے ہو، خوشی کا ہمارا انداز ہے۔ عرب میں شادی ہوتی ہے، میں نے دیکھی شادی وہاں پر، میں نے دیکھا گھر پہ کوئی لائٹ وائٹ نہیں۔ آپ بھی گئے دیکھیے لائٹ، جانا ہوا آپ کا؟ نہیں، کوئی لائٹیں وائٹیں نہیں ہے، کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ عرب والے نہیں کرتے، ان کی خوشی کا انداز نہیں ہے، ہمارا خوشی کا انداز ہے۔ رب نے کیا کوئی پابندی لگائی خوشی منانے پر؟ کیا کہا؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ جس طرح سے آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کے شہر میں ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کے ملک میں ہوتا ہے، آپ کے علاقے کا جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، جس طرح سے خوشی منانے کا آپ کا انداز ہے، اس طرح سے خوشی مناؤ۔ پابندی صرف اتنی ہے کہ غیر شرعی طریقہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہو۔ جس انداز میں تم خوشی مناتے ہو خوشی مناؤ۔ اب بھارت والے، پاکستان والے اپنے گھروں کو سجا کر خوشی مناتے ہیں، ہم اپنے بچے کی شادی پر خوشی ایسے مناتے ہیں تو نبی کی آمد پر بھی خوشی ایسے مناتے ہیں۔ عرب والے نہیں مناتے، لائٹیں نہیں لگاتے، ان کے شادیاں ہوتی ہیں اس انداز میں خوشی نہیں منائی جاتی۔ تو کیا مقصد ہے؟ صحابہ لائٹیں لگاتے، ہمارا طریقہ ہے ہم جب استقبال کرتے ہیں کسی کا تو جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر چپڑ کناتی سے بھی تو سوال کریں نا، ہاں نا، بات تو یہ ہے نا۔ امام کعبہ آیا، امام کعبہ، امام کعبہ آیا، چپڑ کناتی نے راستوں کو سجایا، جھنڈے ہاتھ میں لیے، جھنڈے ہاتھ میں لیے، جلوس کی شکل میں امام کعبہ کو جلسہ گاہ تک لے کر گیا۔ چپڑ کناتی، رسول اللہ کی آمد پر جھنڈے ہاتھ میں اٹھائے جائیں، راستے کو سجایا جائے، جلوس کی شکل میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے جائیں، تو بدعت حضور کے دور میں کب ہوا؟ صحابہ کے دور میں کب ہوا؟ مجھے بتا، میرے نبی نے جب کسی مقام پر پہنچے تو صحابہ کو فرمایا کہ جھنڈے ہاتھ میں اٹھانا، راستوں کو سجانا، تو پھر امام کعبہ کے لیے بدعت کیسے جائز ہو گئی؟ ہم کریں تو بدعت، تو کرے تو سنت، ہم کریں تو بدعت، تو کرے تو سنت۔ تو میٹھا میٹھا، ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا، تھو تھو، واہ واہ،
واہ واہ۔ اب اکابر آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے بڑے عالم آ رہے ہیں، محمد حسین مدنی صاحب کے صاحبزادے تشریف لا رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی محمد حسین مدنی صاحب۔ کون ہے محمد حسین مدنی؟ وہ جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، وہ جس نے قائد اعظم پر حملہ کرایا، وہ جو تحریک پاکستان کا مخالف تھا، ان کے صاحبزادے آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے جلسے میں انہوں نے بلایا۔ اب دیکھیں ہمیں ڈیزل وغیرہ کا علم نہیں، بہرحال ادھر آ رہے ہیں۔ اب استقبال ہو رہا ہے، جھنڈیاں، جھنڈے، لائٹیں۔ مولوی تیرا ملا آ جائے تو سب جائز، اور میرے آقا آ جائے تو ثبوت دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو رنگی نہیں چلے گی، یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ صحابہ نے میلاد کیا، بھئی صحابہ نے میلاد کیا، میرے آقا کا ذکر کیا، جہاں بھی دو صحابی جمع ہو جاتے ہیں میلاد ہوتا۔ اب بدعت کیا؟ بدعت ہے۔ میں نے چند باتیں آپ کو عرض کر دی، اب بدعت بھی سمجھ لیجئے کیا ہے، بدعت بھی سمجھ لیجئے کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی۔ یہی حکم نبی کریم علیہ السلام نے بدعت کی تفصیل بتا دی۔ اب بدعت دیکھیے، ان کا موقف یہی ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ جی نبی کریم علیہ السلام کے بعد دین میں جو بھی نیا طریقہ نکالا جائے وہ بدعت ہے۔ ذرا توجہ آپ کی مانگتا ہوں، بات اہم ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ 40واں بدعت، سویم کی فاتحہ بدعت، 10واں بدعت، 20واں بدعت، کیونکہ پھر آپ ان کو ایسی بدعتیں گنا دیں گے کہ ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی، ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی دین میں نیا طریقہ، حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، آپ نے دیکھا مسجد نبوی شریف میں لوگ رمضان کی راتوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر حکم دیا کہ تراویح کی جماعت کرائی جائے۔ کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح کی باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھائی اور کبھی ترک فرما دی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم، بدعت سمجھا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم نے کہا تراویح کی جماعت کرائی جائے۔ جماعت کرائی گئی۔ ایک صحابی رسول نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ یا امیر المومنین، یہ تو بدعت ہے۔ ان صحابی رسول کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو
یعنی کہ دین میں جو بھی نیا طریقہ نکالا جائے. آپ کی توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میں توجہ پوچھ ہے نا؟ دین میں جو بھی نئی بات نکالی جائے وہ گمراہی ہے. اب ان صحابی کے ذہن میں یہ بات تھی، انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر لیا، جماعت بدعت ہو رہی. آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ. کیا فرمایا؟ نعمت البدعۃ ھذہ. آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بدعت ہے. کیا فرمایا؟ یہ تو بہت اچھی بدعت ہے. کون فرما رہے ہیں؟ خلیفہ ثانی، وہ فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتا. جس کے لیے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ فرما رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بدعت ہے. یہاں سے یہ بات پتہ لگی کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے. یہ نقطہ سمجھ لیں غور سے. بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے. بری بھی ہوتی ہے. بدعت اچھی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور بری بدعت کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں اگر کوئی، اسلام میں اگر کوئی اچھا طریقہ نکالے، اسلام میں کوئی، کس نے فرمایا؟ سونے آقا نے. اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد والے اس اچھے طریقہ پر عمل کریں گے تو ان کے عمل کرنے کا ثواب بھی جس نے نکالا تھا طریقہ اچھا اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، انہیں بھی اجر ملے گا. اور دین میں اگر کوئی برا طریقہ نکالے تو اس برے طریقے نکالنے والے کو اس کا عذاب اور گناہ ہوگا، اور اس پر بعد میں جو عمل کریں گے ان کے عمل کرنے کا گناہ بھی اس طریقے نکالنے والے پر ہوگا، اور ان کے عمل کرنے والوں کے بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ دین میں اچھی باتیں نکالنا، اچھے طریقے نکالنا بدعت حسنہ ہے. جیسے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بدعت ہے. اور برا طریقہ نکالنا گناہ کا کام ہے. اور پھر بدعت کی ایک اور آپ کو شناخت بتا دیتا ہوں کہ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جاتی ہے، جس سے سنت مٹ جاتی ہے. بدعت کہنے والے سے ہمیشہ ایک سوال کر لینا. بدعت اس عمل کو کہتے ہیں، پہلے اس بات کو یاد رکھ لیں، جس سے سنت مٹ جاتی ہے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مٹ جائے، ایسا طریقہ نکال لیا جائے دین میں، ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جائے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مٹ جائے، اسے بدعت کہتے ہیں. اسے بدعت کہتے ہیں. اور جس سے سنت نہ مٹے اسے بدعت نہیں کہتے، وہ بدعت حسنہ میں شامل ہے، اچھی بدعت میں شامل ہے جو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا. جیسے مثال دیتا ہوں، مغرب میں کتنی رکعت فرض ہے؟ بھائی نماز پڑھنے والے جو ہوں گے انہیں پتہ ہوگا، ذرا انگلیوں سے بتا دیں سب ہاتھ اٹھا کے، آج امتحان بھی ہو جائے گا، دیکھوں کس کی 4 ہیں، کس کی 3 ہیں، کس کی 2 ہیں. مطلب کچھ لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہے نماز میں دلچسپی نہیں ہے. ہاں مغرب میں 3. اب کوئی کہے جی میں تو ثواب کے لیے، مجھے زیادہ ثواب ملے گا، میں تو 4 پڑھوں گا. کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں تو اس سے بھی زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 6 پڑھوں گا. اب بظاہر تو وہ زیادہ رکعتیں پڑھ رہا ہے،
بظاہر تو زیادہ قیام کر رہا ہے، بظاہر تو زیادہ رکوع کر رہا ہے، بظاہر تو زیادہ سجود کر رہا ہے، سجدے بھی اس کے زیادہ ہو رہے ہیں، رکوع بھی اس کے زیادہ ہو رہے ہیں، قیام بھی اس کے زیادہ ہو رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی زیادہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی ثنا بھی زیادہ بیان کر رہا ہے، بظاہر تو کام اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے نبی کی سنت مٹ رہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا 3، میرے آقا نے فرمایا 3، نبی کی سنت کو مٹا رہا ہے۔ اب چاہے 3 کی جگہ 100 بھی پڑے تو ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا، کیونکہ یہ ہے بدعت سیاح، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ ہے گمراہی۔ اب میلاد منایا تو بتاؤ میلاد منانے سے کون سی سنت مٹی؟ ثابت کرنا ہوگا میلاد منانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مٹی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مٹتی ہے تو ہم بھی کہیں گے میلاد بدعت، اور سنت نہیں مٹتی تو پھر چپڑکناتی، تیرے پیٹ میں درد دشمنی محمد مصطفیٰ ہے، تیرے دل میں بغض میرے آقا کی محبت کا ہے، میرے آقا کی آمد کی خوشی کا بغض اور عناد اور عداوت تیرے دل میں ہے، باقی بدعت کا کوئی فلسفہ یہاں پر نہیں۔ آپ کا مرحوم انتقال کر گئے، آپ نے سویم کی فاتحہ کی، چپڑکناتی آگے یہ چپڑکناتی بھی بڑی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ ہر اسٹائل کی، ہر طرح کی مخلوق اس کائنات میں ملتی ہے، تو چپڑکناتی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انگریز اس کو بنا کے چلے گیا۔ اس کی ہسٹری بھی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ کو، نہ یہ ہسٹری بھی بتاتا کہ انگریز نے کیسے بنایا۔ انگریز چپڑکناتی بنا کر ہماری جانوں پر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن میرے آقا نے تو 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ چپڑکناتی آئے گا۔ میرے آقا عالم الغیب تھے، اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا، میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا چپڑکناتی آئے گا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ چپڑکناتیوں کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی میرے آقا کی، یہ بھی حدیث ہے۔ میرے آقا کے دربار میں آیا پہلا چپڑکناتی، نام تھا، لقب تھا ذوالخویسرہ، اور نام تھا ہرکوس بن زہیر۔ یہ پہلا چپڑکناتی تھا میرے آقا، یعنی جس کے دل میں آقا علیہ السلام کا بغض، تو یہ ہر دور میں چپڑکناتی آتے رہے ہیں، مختلف گروہ آتے رہے ہیں۔ اب پہلا چپڑکناتی، کیا نام بتایا میں نے؟ مشکل ہے، مشکل نام ہے، نام تھا ہرکوس بن زہیر۔ کیا نام؟ یاد کریں، ہرکوس بن زہیر، اور لقب تھا ذوالخویسرہ، لمبے لمبے ہاتھوں والا، ہاتھ لمبے لمبے تھے۔ حلیہ بھی بیان فرمایا ہے، پتہ ہے چپڑکناتی کا حلیہ کیا بیان فرمایا؟ حلیہ بیان فرمایا، بولا ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی، گنجا تھا۔ حلیہ بیان کر دیتا ہوں، ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی، گنجا تھا، ٹھیک ہے، ہڈیاں تھوڑی ایسی نکلی ہوئی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، ٹھیک، داڑھی بڑی گھنی تھی، گھیری یہاں تک لمبی، اور تیمبت کے پائنچے پنڈلیوں تک اتنے اٹھے گئے۔ میں بیان نہیں کر رہا، میری ذمہ داری نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ چپڑکناتی کا حلیہ، آج یہ دیکھنا چپڑکناتی کی اس حلیے والی اولاد آپ کو ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے بتایا تھا یہ آخری نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ میرے آقا کا دربار لگا ہوا ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت صحابہ میں تقسیم فرما رہے ہیں، صحابہ میں مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد، صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ یا حبیب اللہ، اور چپڑ کا ناتی کیا کہتا ہے؟ محمد، چپڑ کا ناتی محمد، تو اس نے بھی کہا محمد تم نے بانٹنے میں انصاف نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غضبناک ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے کہا بدبخت، تیری بدبختی ہو، اگر میں اللہ کا رسول انصاف نہیں کروں گا تو بتا اس زمین پر انصاف کون کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار باہر کھینچ لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار کھینچ لی، اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی، تو صحابہ کا تو طرز عمل یہ تھا، وہ گستاخ کا کیس نہیں چلتا تھا گستاخ کا اس زمانے میں کہ چلو عدالت آئے گی، قاضی آئے گا، کیس چلے گا، یہ ہوگا۔ صحابہ کا فیصلہ آن دا اسپاٹ، اسی وقت تلوار نکالو، کھڑا، ختم۔ اس فطرے کو اس زمین پر جینے کا حق ہی نہیں ہے جو میرے آقا کا گستاخ ہے۔ صحابہ کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہاتھ کے اشارے سے، نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو صرف یہی ہے؟ نہیں، اس کے بعد اس کی پشت سے اس کی نسلیں نکلیں گی اور قیامت تک اس کی نسلیں نکلتی رہیں گی، ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چپڑ کناتی ہر دور میں مختلف شکل میں آتے رہے۔ ایک گروہ جو سب سے پہلے آیا وہ حضرت علی کے خلاف آیا تھا اور حضرت علی کو مشرک کہتا تھا، معاذ اللہ۔ باب العلم المدینہ کو قرآن سمجھاتا تھا، قرآن ایسے نہیں، اس آیت کا مقصد ایسا ہے، اس آیت کا مقصد یہ نہیں جو آپ سمجھیں۔ کس کو؟ باب العلم المدینہ کو، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا، ان کو قرآن سمجھا رہا ہے۔ چپڑ کناتی آج ہمارے بھی متھے لگا ہوا ہے، ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، فیس بک پہ آیتیں لگا دیتا ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پتہ خود کو نہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا۔ جتنی بتوں والی آیتیں ہیں نا، بتوں کی مذمت میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ آپ فرماتے تھے کہ اس کائنات میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ چپڑ کناتی ہے۔ میرے الفاظ ہیں چپڑ کناتی، آپ فرماتے تھے خارجی، کہتے تھے جو خارجی ٹولہ ہے یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ انہیں بدترین مخلوق، اگرچہ بدترین مخلوق میں تو خنزیر آتا ہے، خنزیر کا نام آتا ہے، لیکن اس سے بھی بدترین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان کی ایک عادت خبیثہ ہے۔ کیا عادت؟ آپ نے فرمایا کہ جتنی قرآن کی آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں یہ وہ سب اللہ والوں پر فٹ کر دیتے، اللہ والوں پہ چسپا کر دیتے۔ اب آپ کو آیتیں سنائیں گے، دیکھیں جی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اب عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ یہ بت کے لیے آئی تھی اور وہ کہہ رہا ہے دیکھیں آپ غوث اعظم کہتے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ بت کے لیے رب نے کہا یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ کہاں فٹ کر رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے جتنی بتوں والی آیتیں ان کا جو قرآن پڑھنا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کہا قرآن کی تلاوت بہت شاندار کریں گے، بہت شاندار قرآن پڑھیں گے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو اب قرآن پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹیں لگی ہوتی ہیں، آیت لگی ہوتی ہے، دیکھیں جی
قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے اور تم کہتے ہو جی غوث اعظم، خواجہ معین الدین، داتا گنج بخش، اور دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے سکتے، یہ تو کوئی آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ ساری آیتیں بتوں والی آیتیں۔ اب میں عرض کیا کر رہا تھا، بدعت، کہ جناب جو کام، جو نیک کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے نہ ٹکرائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہ مٹائے، وہ بدعت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کام پر اجر و ثواب کی خوشخبری میرے آقا نے دی، اجر و ثواب کی خوشخبری میرے آقا نے دی۔ اب یہ کام نہیں چلا تو وفات لے آئے، اب یہ 2-4 سال سے یہ ٹرینڈ چل گیا۔ دیکھیں جی 12 ربیع الاول تو یوم وفات ہے، اور وفات پر خوشیاں مناتے ہو۔ میں نے کہا چپڑک نہ تھی، وفات ان کے لیے جن کے مر گئے، وفات ان کے لیے جن کے مر گئے۔ میرے نبی تو حیات النبی ہیں، میرے نبی تو حیات النبی ہیں۔ ہمارا درود پڑھنا جو نبی سنتے ہیں، جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، مومنوں یہ نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں شعر سے زیادہ قریب ہوں، اور اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں وہ حیات النبی ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں معبود کوئی سوائے اللہ کے، اور محمد رسول، اور محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ترجمہ کس کس کو آتا ہے ذرا بتائیے؟ محمد رسول اللہ کا ترجمہ اللہ کے، ہاتھ اٹھا کے بتائیے، اللہ کے، اللہ کے ہیں کس کے لیے کہتے ہیں؟ جو موجود ہو، جو زندہ ہو۔ اور کسی کے والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یار ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، ہے نا، یار فلاں جو تھے نا دنیا سے چلے گا، یار بڑے ہی زبردست بندے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے، جو اسلام کو قبول کرے گا، جو دین میں داخل ہوگا، اس کے لیے کلمے کی صورت میں یہ شرط رکھ دی کہ اسے سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تجھے سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ حیات النبی ہے، وہ ہے۔ اور اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ کلمہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ میرے آقا حیات النبی ہے۔ اللہ نے کلمہ ہی پر ایسا رکھ دیا، کلمہ ہی ایسا رکھ دیا کہ تو کتنی باتیں کر۔ اب یوم وفات ہے، میں نے کہا یوم وفات تیرے لیے کہ تیرے مر گئے، نہ فاتحہ، مر گیا مردود، اور نہ فاتحہ نہ درود، تو تمہارے مرتے ہیں، ہمارے تو الحمدللہ۔ کسی دن موقع ملا تو آپ کو یہ بھی ثابت کروں گا، یہ بات بھی آپ کو ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول تو بہت بڑی بات، اولیاء اللہ تو بہت بڑی بات، مجھ جیسے اور ہم جیسے گناہگار جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔